چلیے آج ہم دہلی سلطنت کا قیام جو ہے 1206 عیسوی میں ہوا تھا، کیونکہ یہ مسلم حکمران جب حملہ ہوئے تھے تو سب سے پہلے محمود غزنوی آیا تھا۔ محمود غزنوی جو ہے یہاں کے بہت سارے شہروں کو لوٹا اور بہت سارے مندروں کو لوٹا۔ اس مندروں کو لوٹنے میں سومناتھ کا مندر کا بہت بڑا ذکر آتا ہے۔ محمود غزنوی جو ہے یہاں سے مال و دولت لوٹ کر اپنے شہر غزنی لے کے چلا گیا تھا۔ اس کے بعد محمود غزنوی کے بعد ہندوستان پر محمد غوری حملہ ور ہوتا ہے۔ محمد غوری کا مقصد یہاں حملہ کرنے کا مقصد یہاں ہے کہ یہاں ایک سلطنت قائم کرنا، مسلم سلطنت قائم کرنا، شرعی قانون کو نفاذ عمل میں لانا، محمد غوری کا یہ مقصد تھا۔ اس نے کبھی دولت لوٹنا، یہاں سے لے جانا، ایسا کوئی نظریہ اس کے پاس نہیں تھا، اس کی یہ فکر نہیں تھی، اس کے یہ نظریات نہیں تھے۔ اس کا نظریہ کیا تھا؟ تو ہندوستان میں ایک سلطنت قائم کرنا تھا۔ تو اس نے ہی 1206 عیسوی میں جو ہے دہلی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ تو 1206 عیسوی میں محمد غوری جو ہے ہندوستان کی سیاسی حالات کی یکسوئی کرنے کے بعد یعنی یہ حملہ ور تو ہو گیا تھا، جب وہ ہندوستان کی سیاسی حالت کو یکسوئی کرنے کے بعد اپنے غلام قطب الدین ایبک کو جو ہے ہندوستان کا نظم نسق اور مقبوضات کا نگران کار مقرر کرتا ہے اور غزنی واپس ہو جاتا ہے۔ تو قطب الدین ایبک کو اس نے جب وہ ہندوستان کا صوبیدار یا نگران کار کے طور پر تقرر کرتا ہے اور اپنے شہر واپس ہوتا ہے، لیکن اپنے شہر غزنی واپس ہونے سے پہلے ہی راستے میں جو ہے محمد غوری کا قتل ہو جاتا ہے، اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو اب محمد غوری کے پاس کئی غلام تھے۔ محمد غوری جو ہے سارے علاقے صوبے حملہ کر فتح کرنے کے بعد ان صوبوں پر، ان علاقوں پر جو ہے اپنے غلاموں کا تقرر کرتا تھا۔ تو قطب الدین ایبک بھی ایک غلام تھا۔ تو اس کے کئی غلام تھے جن کو وہ جو ہے افسران کی حیثیت سے مقرر کرتا تھا، افسران کی حیثیت سے، صوبیدار کی حیثیت سے، گورنر کی حیثیت سے، بہرحال ان کے اس کے صوبے کے نگران کے طور پر تقرر کرتا تھا۔ تو قطب الدین یہاں بتلایا گیا ہے، دیکھیے قطب الدین ایبک جو ہندوستان میں وائسرائے کی حیثیت سے باقاعدہ اختیارات تفویض کیا تھا۔ قطب الدین ایبک کو بھی جو ہے محمد غوری نے کچھ اختیارات دیے تھے، وائسرائے کی حیثیت سے اس کے اختیارات مقرر کر دیے تھے محمد غوری نے۔ قطب الدین اس کا وفادار جنرل تھا، کیونکہ غلام تھا، ظاہر سی بات ہے، وفادار جنرل تھا۔ تو جس وقت محمد غوری کی موت ہوئی، جس کو غزنی جاتے سو راستے میں اس کا قتل کر دیا گیا تھا، تو اس کی اطلاع ملتے ہی قطب الدین ایبک نے اس وقت لاہور میں تھا، قطب الدین ایبک جو ہے اس وقت لاہور میں تھا، تو اس نے وہاں سے ہی اپنی خودمختاری کا اعلان کر دیتا ہے۔ جیسے ہی محمد غوری کے قتل ہو جانے کی اطلاع ملتی ہے، اس اثناء میں وہ لاہور میں تھا، وائسرائے کی حیثیت سے نظم نسق دیکھ رہا تھا۔ تو اطلاع ملتے تھا کیا کرتا، وہ خود مختاری کا اعلان کر دیتا ہے اور دہلی پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اس طرح سے جو ہے دہلی پر قبضہ کر لیتا ہے، اس طرح سے جو ہے دہلی سلطنت قیام عمل میں آتا ہے۔ تو قطب الدین ایبک نے دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد آپ کے دہلی سلطنت کی بنیاد رکھتا ہے، دہلی سلطنت کا قیام عمل میں آتا ہے۔ دہلی سلطنت جو ہے 1206 عیسوی سے لے کر 1526 عیسوی تک قائم رہی۔ 1526 عیسوی میں مغل آتے ہیں، یہ مغل الگ سی تاریخ ہے۔ تو 1226 سے لے کر 1526 تک جو ہے، 1206 سے لے کر 1526 تک جو ہے یہ غلاموں کی حکومت رہی ہے، ترکوں کی حکومت رہی ہے، افغان حکمرانوں کی حکومت رہی ہے۔ تو اور ان نے جو ہے کتنے ترک تھے؟
اور کتنے اغوان حکمراں تھے. یا آپ کو یہ آپ کے ڈسپلے پر ایک گراف بتایا جا رہا ہے. دیکھیے ایک البری خاندان. البری کو آپ کے مملوک بھی کہتے ہیں, البری بھی کہتے ہیں, یا غلام بھی کہتے ہیں. البری کے معنی میں غلام کے آتے ہیں اور مملوک کے معنی بھی غلام کے آتے ہیں. تو البری خاندان یعنی کہ قطب الدین ایبک کا خاندان. البری خاندان کا جو دور رہا ہے 1206 عیسوی سے لے کر 1290 عیسوی تک. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. دیکھیے 1206 عیسوی سے لے کر 1290 عیسوی تک. اس کے بعد جب البری خاندان کا زوال ہوتا ہے تو ہندوستان میں ایک نیا خاندان ابھر کر آتا ہے, خلجی خاندان, جو 1290 سے لے کر 1320 عیسوی تک ان کا دور رہا ہے. یہ لوگ بھی جو ہے دہلی سلطنت پر حکومت کیے تھے 1290 سے لے کر 1320 عیسوی تک. قریب جو ہے 120 سال 130 سال انہوں نے حکومت کی تھی. اس کے بعد خلجی خاندان کے زوال کے بعد دہلی پر کس کا دور شروع ہوتا ہے؟ تغلق خاندان کا. یہ تغلق خاندان الگ سے ہے. تو تغلق خاندان کا جو دور رہا ہے 1320 عیسوی سے لے کر آپ کے 1413 عیسوی تک. قریب یہ بھی 100 سال رہا ہے. 1300 سے 1400 بعد 1 سال رہا ہے, 100 چلہ کچھ رہا ہے تغلق خاندان کا دور. اس کے بعد تغلق خاندان کے زوال کے بعد چوتھے خاندان جو ہے سید خاندان بول کے تھا, جو 1414 عیسوی سے لے کر 1451, یعنی کہ سید خاندان کا دور ہی تھوڑا مختصر رہا ہے. 1414 سے لے کر 1451 تک میں سمجھتا ہوں بہت 30-35 سال ان کا دور رہا ہے سید خاندان کا. اس کے بعد سید خاندان کے زوال کے بعد جو ہے دہلی پر جو ہے تخت نشین ہوتے ہیں لودھی خاندان کا جو دور رہا ہے آپ کے 1451 سے لے کر 1526 تک رہا ہے. تو ان کا دور قریب جو ہے 75 سال 76 سال رہا ہے لودھی خاندان کا دور. بہرحال اتنے یہ 5 حکمرانوں نے دہلی سلطنت پر حکومت کی تھی. ان 5 حکمرانوں میں جو ہے اوپر کے 3 البرقی خاندان اور خلجی خاندان اور تغلق خاندان, یہ تھے ترک نسل سے. یہ سارے غلام تھے لیکن کچھ مورخین نے مملوک کہتے ہیں, کچھ جنہیں البرق کہتے ہیں, کیونکہ ابتدا کے 3 بادشاہ ہی غلام تھے. بعد میں ان کے جتنے حکمراں گزرے ہیں وہ بطور شہزادے تھے. تو یہاں پہ جو آپ کے ڈسپلے پر لسٹ بتائی جا رہی ہے وہ البری خاندان, خلجی خاندان اور تغلق خاندان, یہ تمام 3 خاندانوں کا جو دور رہا ہے یہ ترک نسل سے تھے, ترک خاندان سے تھے. اور نیچے کے 2 جو ہے سید خاندان اور لودھی خاندان, یہ جو ہے اغوان نسل سے تھے, اغوان حکمراں تھے, یہ لوگ اغوان سے آئے ہوئے تھے. تو اس طرح سے ان کا دور رہا ہے. تو ان میں ابتدائی 3 سلطنت ترک نسل سے ہے اور بعد کے 2 ہیں اغوان نسل سے ہیں, اور حکمرانوں نام سے جانے جاتے ہیں. اور مسلم اور کیا بولتے ہیں تمام حکمران جو ہے سلطان کے نام سے پکارے جاتے ہیں. جتنے بھی حکمران گزرے ہیں 5 وہ سلطان کے نام سے پکارے جاتے تھے. سلطان کے معنی بادشاہ کیوں ہوتے ہیں, بڑے کیوں ہوتے ہیں, اس طرح سے سلطان ان کو پکارا جاتا تھا. اور ان کو مسلم مذہبی خلیفہ کے نمائندے ہونے کا اعزاز بھی حاصل تھا. یعنی کہ وہ خلافت کا دور رہا ہے, ایک کے بعد ایک جو خلافت آتی ہے جمہوریت کی طرح نہیں رہتی, خاندانی جو نسل چلتی ہے اس کو خلافت کہا جاتا ہے. تو مسلم مذہبی خلیفہ کے نمائندے کے اعزاز بھی حاصل تھا ان حکمرانوں کو, دہلی سلطنت کے ان 5 حکمرانوں کو. تو البرقی خاندان کیا تھا؟ البرقی خاندان یہاں بتایا جا رہا ہے, ذرا میں زوم کرتا ہوں اسے. تو البرقی خاندان پہلا خاندان ہے جس نے دہلی پر حکومت کی تھی. البرقی خاندان جو ہے پہلا تھا جو 1206 عیسوی میں اور 1206 عیسوی سے لے کر 1290 تک رہا ہے. یہ دہلی پر پہلا حکمران تھا, پہلے حکمران تھے جو دہلی پر حکومت قائم کی تھی, سلطنت قائم کی تھی. بعض مورخین اس خاندان کو غلامہ بھی کہتے ہیں. میں بتایا نا, بعض البرق کو غلامہ خاندان بھی کہا جاتا ہے کیونکہ قطب الدین ایبک جو ہے محمد غوری کا غلام تھا, لاہور میں تھا, اور غوری کو قتل کر دیا گیا تھا. تو یہ خود مختار ہو گیا تھا. تو خود مختار ہونے کے بعد بادشاہ بن گیا تھا, سلطان بن گیا تھا. لیکن بعض مورخین انہیں غلامہ بھی کہتے ہیں, غلامہ خاندان بھی کہتے ہیں. لیکن ایک اور بات ہے, لیکن اس خاندان کو غلامہ کہنا مناسب نہیں ہے. یہ مورخ کہہ رہے ہیں, اپنے نظریات ہیں, لیکن اس خاندان کو غلامہ کہنا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس خاندان کے 9 حکمرانوں میں سے صرف 3 حکمران یعنی قطب الدین ایبک, التمش اور
آپ کے بلبین ہی اپنی زندگی کے ابتدائی دور میں غلام تھے، یعنی کہ یہ ان البرق خاندان کے 9 حکمران گزرے ہیں، 9 میں سے ابتدا کے 3 بادشاہ قطب الدین ایبک اور آپ کے شمس الدین التمش اور آپ کے کیا نام بتایا گیا ہے، اور ایک تیسرا بلبین، یہ 3 ہی جو اپنے ابتدائی دور میں غلام تھے۔ تو وہ پورا غلام کہنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ 9 بادشاہ گزرے ہیں، 9 میں سے 6 تو غلام نہیں تھے، 3 ابتدائی اپنی زندگی میں غلام تھے۔ بعض مورخین ان کو مملوک کہتے ہیں، بتایا نا ابھی پہلے بھی، بعض مورخین انہیں مملوک بھی کہتے ہیں، مملوک بھی کہتے ہیں، اور مملوک بھی کہتے ہیں، اس کے معنی ہیں غلام کے ہی ہوتے ہیں، مملوک کے معنی بھی غلام کے ہی ہوتے ہیں، غلامہ خاندان بھی کہتے ہیں۔ تو اکثر آپ یہ 10 میں پڑھے ہوئے تو غلامہ خاندان کے نام سے ہی آپ پڑھے ہوں گے شاید، تو ظاہر سی بات ہے غلامہ خاندان کے یہ حکمران تھے۔ 9 بادشاہ گزرے، 9 میں سے 3 ابتدائی دور میں غلام تھے، لیکن 9 بعد کے 6 بادشاہ جو غلام نہیں تھے، بلکہ ان کے شہزادے تھے، ان حکمرانوں کے شہزادے تھے، اس لیے انہیں غلام کہنا مناسب نہیں ہے، بعض مورخین مانتے ہیں، لیکن بہت سارے تاریخ دان جو ہے مورخین انہیں غلام خاندان سے ہی تعارف کرواتے ہیں، یہ اصطلاح بھی مناسب نہیں ہے۔ بہرحال کوئی غلامہ کہتے ہیں، کوئی مملوک کہتے ہیں، لیکن یہ بھی بات ان کے لیے غلط ہے۔ بعض مورخین، دیگر مورخین کو ابتدائی ترک کہتے ہیں، دیگر مورخین جو ہے انہیں ابتدائی ترک، کیونکہ ان کا جو تعلق تھا ترک نسل سے تھا، ترک نسل سے ہونے کی وجہ سے انہیں ترک بھی کہتے ہیں، تو کیونکہ نسلی طور پر ترک تھے، یہ جو نسلی طور پر جو ہے ترک تھے، ترک نسل سے تھے، ترکستان سے آئے تھے، اس لیے ترک نسل سے تھے، ترک بھی، بعض مورخین انہیں ترک بھی کہتے ہیں۔ اکثر مورخین البری کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، البری، اکثر مورخین جو زیادہ تر مورخین جو ہے انہیں البری کا نام سے لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں، اصطلاح استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس خاندان کے تمام حکمران کا تعلق جو ہے ترک البری قبیلے سے تھا۔ البری جو ہے قبیلہ تھا ترکی میں اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اس لیے بہت سارے مورخین انہیں البری خاندان بھی کہتے ہیں، اس کے بعد قطب الدین ایبک کا دور، قطب الدین ایبک ہی تو دہلی سلطنت کی بنیاد رکھا تھا آپ کے 1206 عیسوی میں، اور اس کا جو دور رہا ہے 1210 تک رہا، تقریباً 4 سال اس کا دور رہا ہے۔ 1206 عیسوی میں محمد غوری کے انتقال کے بعد قطب الدین ایبک نے دہلی کی سلطان کی حیثیت سے حکومت سنبھالی تھی، اور ہندوستان میں ایک آزاد ترک سلطنت قائم کی تھی۔ جیسے ہی 1206 عیسوی میں غزنی جاتے ہوئے محمد غوری کا قتل ہو گیا تھا، تو قطب الدین ایبک نے دہلی سلطنت سنبھال لی تھی، اس کی باگڈور اپنے ہاتھ میں لی تھی، اور اس طرح سے ایک آزاد ترک سلطنت قائم کرنے میں قطب الدین ایبک پہلے ترک سلطنت رہی ہے۔ وہ ایک غلام تھا، لیکن اس کی بہادری، شجاعت اور صلاحیت کو وجہ سے ترک امیروں نے اس کو سلطان منتخب کیا تھا، کیونکہ یہ ایک بہادر، سلجھا ہوا شخص تھا، باصلاحیت تھا، معاشی پالیسیوں سے بھی واقف تھا، جنگی پالیسیوں سے بھی واقف تھا، اور شجاعت یا بہادر تھا۔ تو ترک جو عمرا نے اسے سلطان کی حیثیت سے منتخب کیا تھا، یعنی کہ جب دہلی میں جتنے بھی ترک سرداران تھے، امیر تھے، وہ جو ہے اس کو بادشاہ یا سلطان منتخب کیا تھا۔ اس طرح وہ ہندوستان میں ترک حکمرانی کو قائم کرنے میں کامیاب رہا، اس طرح سے جو ہے قطب الدین ایبک جو ہے ہندوستان میں ترک سلطنت کو قائم کرنے میں کامیاب رہا ہے۔ اور اس کا صدر مقام جو تھا لاہور تھا، کیونکہ یہ محمد غوری کے قتل کے وقت جو ہے لاہور میں ہی تھا، اس لیے دہلی سلطنت پر ترک سلطنت تو قائم کر لی تھی، لیکن اس کا صدر مقام جو تھا لاہور ہی تھا۔ لاہور اب جو ہے پاکستان میں آتا ہے، لاہور اس نے صدر مقام بنایا تھا۔ اس کی حکومت صرف 4 سال تھی، قطب الدین ایبک کی حکومت جو ہے 4 سال تھی، بتایا نا کہ پہلے ہی بتایا جا رہا ہے، یہاں پہ بتا دوں میں آپ کو، دیکھیے 1206 عیسوی سے 1210 عیسوی تک 4 سال اس نے حکومت کی تھی، 4 سال بھی ہو سکتے ہیں، 5 سال بھی ہو سکتے ہیں، 6 کے حساب پڑھیں تو 5 سال بھی ہوتے ہیں، لیکن کتابوں میں بعض جگہ 4 سال ہی لکھا ہوا ہے، تو 4 سال اس نے حکومت کی تھی۔ اس نے اپنا سارا وقت جو ہے سلطنت کے نظم و ضبط میں، امن و امان برقرار رکھنے میں اور فوج کو مستحکم کرنے میں گزار دیا تھا۔ وہ سلطنت حکمران بننے کے بعد یہ 4 سال صرف کیا کرا، وہ تو سلطنت میں
امن و امان برقرار رکھنے کے لیے کام کیا، سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے کام کیا، اور سلطنت کی فوج کو مستحکم کرنے کے لیے کام کرا. سارا وقت جو اسی میں گزار دیا تھا. یعنی کہ اپنی سلطنت کو وسعت دینا، پڑوسوں پر حملہ کر کے جنگیں کرنا یہ نہیں تھا. ان 4 سالوں میں صرف وہ اپنی سلطنت کو مستحکم کرتا رہا، اپنی فوج کو مستحکم کرتا رہا، مضبوط کرتا رہا. اور تاریخ میں اس کو ایک انصاف پسند بادشاہ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، جانا جاتا ہے. قطب الدین ایبک کو جو ہے انصاف پسند بادشاہ بھی کہا جاتا ہے تاریخ میں، کیونکہ یہ بہت ہی رحم دل تھا، انصاف پسند تھا. اس نے رعایا کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کئی کام انجام دیے تھے. کیونکہ اس نے ریاست سلطنت کی خوشحالی کے لیے، رعایا کی خوشحالی کے لیے اور سلطنت کی ترقی کے لیے کئی کام انجام دیے تھے. اور یہ بڑا ہی رحم دل بادشاہ تھا، اس لیے اس تاریخ میں اسے دہلی سلطنت کی تاریخ میں اسے رحم دل بادشاہ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا. مسجدیں تعمیر کروائی اور غیر مسلموں سے اچھے تعلقات قائم کیے، اور ایک رحم دل بادشاہ تھا. اور اس کے علاوہ اس کی خیر خوئی کی وجہ سے جو ہے اس کو لاکھ بخشش یعنی کہ لاکھوں کو دینے والا بھی کہا جاتا ہے. یعنی کہ اس کے دور میں 4 سال میں کئی مسجدیں بھی تعمیر کروائی، اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی اس کے تعلقات بہتر تھے، اچھے تھے. اور اس نے خوشحالی کے لیے خیرات وغیرہ بھی کرتا تھا، تو اس کو جو ہے لاکھ بخشش کا نام بھی دیا گیا تھا. لاکھ بخشش یعنی کہ لاکھوں بخشنے والا، لاکھوں دینے والا کا نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس نے قطب مینار کی بنیاد ڈالی، جو مشہور صوفی بزرگ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے موسوم ہے. قطب الدین ایبک جو ہے قطب مینار کی بنیاد رکھی تھی، مکمل نہیں کیا تھا. اس نے مکمل اس کے بیٹوں نے کیا تھا، التمش نے کیا تھا. تو یہ جو ہے قطب مینار کس کے نام سے تھا؟ وہ ایک بزرگ تھے اس دور کے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی. یہ بزرگ تھے، ولی تھے اس وقت کے، اللہ صفت انسان تھے. تو انہی کے نام سے یہ قطب مینار کی بنیاد رکھی گئی تھی. اس کے بعد جو ہے لیکن اپنے دور حکومت میں وہ قطب مینار کی تکمیل نہیں کر سکا. قطب مینار کی بنیاد تو رکھا، لیکن وہ قطب مینار کو مکمل بنانے میں ناکام رہا، مکمل نہیں کر سکا، جس کی تکمیل التمش کے دور میں ہوئی تھی. بعد میں جو ہے اس کے داماد التمش جو ہے قطب الدین ایبک کا داماد تھا. تو قطب الدین التمش جو ہے ایک غلام تھا، تو یہ قطب الدین ایبک کا غلام تھا. تو بعد میں اس نے اس کو قطب الدین ایبک نے اپنی بیٹی دے کر اس سے شادی کروائی تھی، اس داماد بنا تھا. تو قطب الدین ایبک جو ہے قطب مینار کی بنیاد تو رکھی تھی لیکن مکمل نہیں کیا تھا. اور قطب مینار کی تعمیر کس نے مکمل کی تھی؟ التمش نے مکمل کی تھی. اور قطب الدین کی وفات کے بعد اس کا بیٹا آرام شاہ تخت نشین ہوا تھا. قطب الدین ایبک کا بیٹا جو تھا آرام شاہ تھا، لیکن سیاسی تدبیر اور صلاحیتوں کی کمی کے باعث سلطنت میں جو ہے استحکام قائم نہیں کر سکا. اس میں اتنی صلاحیت نہیں تھی. آرام شاہ تخت نشین ہونے کے بعد سلطنت کو صحیح ڈھنگ سے نہیں چلا سکا، مستحکم نہیں کر سکا. سلطنت میں ایک بے چینی قائم ہوئی. تو ایسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جو ہے چنانچہ ترک سرداران کہیے یا عمرا کہیے، ترک عمراؤں نے بدایوں کے گورنر التمش کو حکومت کی باغ ڈور سنبھالنے کی درخواست کی ہے. یعنی کہ آرام شاہ جو تھا تخت نشین ہونے کے بعد صحیح ڈھنگ سے حکومت نہیں کر رہا تھا. تو یہ قطب مینار دیکھیے، قطب مینار کی تاریخ میں یہاں بتایا جا رہا تھا قطب مینار ہے. تو یہاں ایک لائن ہے. تو یہ التمش کو بدایوں کا یہ گورنر تھا. بدایوں گورنر ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کو حکومت سنبھالنے کے لیے، باغ ڈور سنبھالنے کے لیے ترک عمرا یا ترک سرداران نے درخواست کی تھی. اور وہ التمش جو ہے بدایوں سے سیدھا کہاں آتا ہے؟ دہلی پہنچتا ہے، اور دہلی پہنچ کر آرام شاہ کو تخت سے بے دخل کر دیتا ہے. آرام شاہ کو جو ہے تخت سے بے دخل کر دیتا ہے. اور تخت سے بے دخل کرنے کے بعد خود دہلی کا سلطان بن جاتا ہے، خود دہلی کا حکمران بن جاتا ہے التمش. تو التمش کی تاریخ جو ہے، التمش کا جو دور شروع ہوتا ہے یہاں بتایا جا رہا ہے، کیا آپ کے ڈسپلے پر ہے یہاں پہ. تو التمش کا جو دور رہا ہے 1210 عیسوی سے لے کر 1236 عیسوی تک، 16 سال کا 26 سال کا اس کا دور رہا ہے التمش کا. تو التمش کی تاریخ ہے. التمش کی تاریخ کو انشاءاللہ کل کے چیپٹر میں ہم مکمل کریں گے. تو میں یہی بتا رہا تھا کہ ان جو 5
5 جو مسلم حکمراں گزرے ہیں، البرق اور آپ کے خلجی خاندان اور آپ کے تغلق خاندان اور آپ کے سید خاندان، سید برادران خاندان بھی کہتے ہیں، سید خاندان اور آپ کے لودھی خاندان۔ لودھی خاندان جو ہے آخری خاندان رہا ہے، یہ افغان حکمراں تھا۔ 1526 سے پانی پت کی جنگ میں جو ہے بابر کش کر دیتا ہے اور اسے تخت سے بے دخل کر دیتا ہے۔ اس کی تاریخ الگ سے آگے آتی ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم لوگ جو ہے اس کے تعلق سے بات کریں گے، لودھی کے تعلق سے۔ تو قطب الدین ایبک کا یہ دور جو ہے 4 سال کا، یہی کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک رحمدل بادشاہ تھا، سوجھ بوجھ کا بادشاہ تھا۔ وہ 4 سالوں میں اس نے صرف اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے میں وقت گزارا اور عوام کی رعایا کی خوشحالی کے لیے کام کیے ہیں۔ رحمدل بادشاہ تھا، اس کو رحمدل تاریخ میں رحمدل کے بادشاہ بھی یاد کرتے ہیں اور لاکھ بخشش کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ تو جب اس کا انتقال ہوا تو دہلی کی حالات بگڑنے شروع ہو گئے تھے، سیاسی حالات بگڑنے شروع ہو گئے۔ تو جیسے اس کا انتقال ہوا تو جلد بازی میں جو ہے اس کے بیٹے آرام شاہ کو تخت نشین مقرر کیا تھا، لیکن آرام شاہ جو ہے اتنا قابل حکمران نہیں تھا، اتنا بہادر شجاعت والا نہیں تھا، وہ اپنی حکومت کو مستحکم نہیں کر سکا، عوام کی خوشحالی کی رعایت کے لیے کچھ اقدامات نہیں کر سکا آرام شاہ۔ تو اس وقت کے جو دہلی میں جو عمرہ تھے، ترک عمرہ جو تھے، انہوں نے یہ طے کیا کہ آرام شاہ کو تخت سے بے دخل کر دیا جائے اور اس کی جگہ پہ التمش کو مقرر کیا جائے۔ اس لیے التمش کو تمام عمرہ مل کے کیا کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں دہلی آنے کی، اور دہلی آ کر دہلی سلطنت کی باغ ڈور، دہلی سلطنت کی ذمہ داری سنبھالنے کی اسے دعوت دیتے ہیں، درخواست کرتے ہیں۔ تو اس درخواست پر، عمرہ کی درخواست پر جو ہے وہ التمش جو ہے دہلی آتا ہے، اور دہلی آنے کے بعد آرام شاہ کو تخت سے بے دخل کر دیتا ہے اور تخت کی ساری ذمہ داری باغ ڈور سلطنت کی اپنے ذمے لیتا ہے۔ اس طرح سے وہ دہلی کا حکمران بن گیا تھا 1210 عیسوی میں التمش۔ تو التمش کی تاریخ کو انشاءاللہ ہم کل کے چیپٹر میں مکمل کریں گے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ان 5 بادشاہوں میں جو ہے البرق خاندان کا تعلق سے تھا۔ یہ بھی ہے کہ التمش کی اگر تاریخ دیکھیں گے، میں یہاں آپ کی ڈسپلے پر بھی بتلائی گئی ہے کہ التمش جو ہے، التمش کو دہلی سلطنت کا حقیقی بانی بھی کہا جاتا ہے۔ حقیقی بانی یعنی کہ اس کے دور میں دہلی سلطنت بہت ترقی کی تھی۔ قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد جو ہے اس نے دہلی کو اپنا تخت بنایا تھا، کیونکہ آرام شاہ کو بے دخل کرنے کے بعد اس نے التمش نے دہلی کو اپنا تخت بنایا تھا، دہلی کا حکمران بن گیا تھا۔ تو حکمران، مورخین اور تاریخ لکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ التمش جو ہے دہلی سلطنت کا اہم حقیقی حکمراں تھا، اور مشہور مورخ RP ترپاٹھی جو ہے نے لکھا ہے کہ ہندوستان میں مسلم اقتدار کی تاریخ کی ابتدا التمش سے ہی ہوتی ہے، التمش کے دور سے ہی ہوتی ہے۔ یہ RP ترپاٹھی جو ہے ایک مورخ ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے، دیکھیں RP ترپاٹھی جو ایک مورخ ہے، وہ اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلم اقتدار کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ التمش کے دور سے ہی ہوئی ہے، ایسا لکھتے ہیں RP ترپاٹھی۔ اور تخت نشینی کے وقت جو ہے ہر طرف بدامنی اور سیاسی انتشار تھا، کیونکہ آرام شاہ جو ہے اتنا قابل بادشاہ نہیں تھا، اتنا قابل حکمراں نہیں تھا، اس لیے سلطنت میں جو ہے، دہلی سلطنت میں جو ہے اس وقت بدامنی یعنی کہ بے معنی پھیلی ہوئی تھی اور یہ سیاسی انتشار تھا۔ تو ریاستوں کے گورنر جو ہے خود مختار بننے کی کوشش کر رہے تھے، ریاستوں کے جو گورنر تھے، جو عمرہ تھے، آرام شاہ کے نااہلی کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے علاقے میں خود مختار ہونے کے فکر میں تھے اور خود مختار ہونا چاہتے تھے۔ تو بعض گورنر جو ہے التمش کو حکمراں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، بعض حکمراں جو تھے التمش کو آپ کے کیا بولتے ہیں حکمراں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ چاہتے تھے کہ التمش حکمراں نہ بنے تو ہم آزاد حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ تو التمش کو حکمراں تسلیم کرنے سے انکار کرتے تھے بعض عمرہ، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ خود مختار ہو جائے اور اپنی چھوٹی سی ایک سلطنت قائم کر لے۔ تو التمش نے جو ہے ان سب پہلے ان باغی گورنروں کو کیا کرا، ان کے خلاف مہم شروع کی اور ان کے خلاف فوجی کارروائی کی اور سب کو اپنے زیر اثر لا لیا تھا۔ جتنے باغی عمرہ تھے، جتنے باغی سرداران تھے، ان سرداروں کو اس نے اپنی فوجی طاقت سے اس کے ماتحت لا لیا تھا اور اپنی دسترد
اپنی برطرفی تسلیم کرنے کے لیے راضی کر لیا تھا، اور التمش جو ہے باغی گورنروں کی مہم شروع کر کے ان تمام باغی گورنروں کو جو ہے اپنے زیر اثر میں لا لیا تھا۔ التمش نے اپنی زندگی کی شروعات جو ہے ایک غلام کی حیثیت سے کی تھی۔ بتایا نا التمش جو ہے اس کی ابتدا کے تین، قطب الدین ایبک اور التمش اور آپ کے بلبین، یہ تین جو ہے ابتدائی غلام تھے البرق خاندان کے، غلامہ خاندان کے۔ ان کو غلام لکھا جاتا ہے آگے، لیکن بعض مورخین نہیں مانتے، غلام نہیں لکھنا چاہتے کیونکہ یہ خود مختار ہو گئے تھے۔ تو بلبین جو ہے اپنی التمش جو ہے اپنی ابتدائی زندگی جو ہے غلام کی حیثیت سے شروع کی تھی۔ اس کو قطب الدین ایبک نے خرید لیا تھا، یعنی کہ التمش کو جو ہے قطب الدین ایبک نے خریدا تھا۔ یہ قطب الدین ایبک کا غلام تھا۔ اس کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر قطب الدین ایبک نے اسے بدایوں کا صوبیدار مقرر کیا تھا۔ یہ قطب الدین ایبک خریدا تھا التمش کو، اس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے، اس کی قابلیتوں کو دیکھتے ہوئے قطب الدین ایبک نے بدایوں جو جاگیر تھی، بدایوں جو زرہ تھا، اس کا صوبیدار مقرر کیا تھا التمش کو قطب الدین ایبک نے۔ وہ اپنی محنت اور جافشانی سے کام کرتا تھا۔ ایبک نے اس کو اپنا داماد بھی بنا لیا تھا۔ اس طرح سے ایبک جو ہے اس کی قابلیتوں کو دیکھتے ہوئے، اس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے بدایوں کا صوبیدار مقرر کیا تھا، بدایوں کو گورنر مقرر کیا تھا۔ بعد میں اس کی قابلیتوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے یہاں بتلایا جاتی ہے، یہاں ہے، تو اس کی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے قطب الدین ایبک نے اس کو اپنا داماد بھی بنایا تھا، اپنی بیٹی بھی اسے دیا تھا۔ تو یہ التمش کی تھوڑی سی تاریخ تھی۔ انشاءاللہ التمش کے تعلق سے کل یہ کلاس میں تفصیل سے بات ہوگی۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ، کل آپ پھر ملاقات ہوگی۔